ہم جو اہل سنت ہے نا، ہم تمام صحابہ کو ایکول نہیں مانتے، جس طرح ہم سارے نبیوں کو برابر نہیں مانتے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا 3 پارے کی ابتدا میں کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی ہے، اور قرآن مجید ہی میں اس بات کا بیان ہے کہ ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نبیوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ تو یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نبیوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے ہم ایسا نہیں کرتے کہ بعض کو نبی مانے اور بعض کو نبی نہ مانے۔ اللہ نے جن کو نبوت دی، اللہ کے جتنے سارے سچے نبی ہیں، سب کو ہم نبی مانتے ہیں، لیکن سب کو ایک درجے کا نہیں مانتے۔ ان میں کیٹیگریز ہے، درجے ہیں، رینک ہیں۔ سب سے افضل جناب محمد مصطفیٰ ہیں، پھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر دیگر اولو العزم جو رسول اور نبی ہیں وہ ہیں، پھر درجہ بدرجہ انبیاء میں بھی فضیلت کا مدار ہے۔ تو بالکل اسی طرح صدیق اکبر سے لے کے حضرت وحشی تک ہم حضور کے سارے صحابہ کو مانتے ہیں، ان کی صحابیت کو مانتے ہیں، ان کے صحابی ہونے میں فرق نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کو صحابی مانے اور ایک کا انکار کریں، لیکن نبیوں ہی کی طرح ان کے مرتبے ایک جیسے نہیں ہیں۔ صدیق اکبر سے لے کے حضرت وحشی تک یہ فضائل کا، یہ مراتب کا، یہ افضلیت کا پورا سلسلہ ہے جس کو قرآن و حدیث نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہر صحابی کو ہم اس کی فضیلت، درجے اور مقام و مرتبے کے مطابق مانتے ہیں۔